الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اگر کسی کتاب، تحریر یا تقریر میں کسی شخص یا طبقے کے بارے میں مدح و ستائش سے آغاز ہوتا ہے تو اس کا مطلب عموماً یہ ہے کہ اس کے اندر خامیاں نکالنے کے لیے میدان ہموار کیا جا رہا ہے، اور قارئین و سامعین کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ مصنف یا مقرر بہت انصاف پسند اور غیر جانبدار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے صرف خامیاں ہی نہیں بلکہ خوبیاں بھی بیان کر دی ہیں۔ کسی پر تنقید کرنے کا یہ جدید طریقہ دریافت ہوا ہے۔ ایسے طریقے میں قارئین کو چند سرسری تعریفیں گوشگزار کر دی جاتی ہیں اور اس کے بعد آمدم برسر مطلب کی کارروائی انجام دی جاتی ہے۔ جدید مستشرقین کا یہی رویہ ہے، وہ اسلامی تعلیمات پر تنقید ایسے انداز میں نہیں کرتے ہیں کہ قاری فوراً بدک جائے اور اسے تنقید کا احساس ہو جائے، بلکہ بہت دھیمے انداز اور اسلام کی خوبیوں کے اعتراف کی امیزش کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ شکر امیز زہر ان کے سابقہ واضح اسلوب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ مستشرقین اسلامی تعلیمات پر بہت واضح طور پر عملہ آور ہوتے تھے، جو فوراً قاری کو محسوس ہو جاتا تھا اور وہ شکار نہیں بنتا تھا، مگر اب بہت غور سے ہی سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کیا گل کھلا دی ہے۔ وہ تنقید بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ تعریف بھی۔ تعریف کی ایسی امیزش تنقید کو قاری کے ذہن میں اتارنے کے لیے معاون ہوتی ہے، اور جگہ جگہ مصنف کے ذریعے تعریف سے قاری اسے بہت نیک اور غیر جانبدار محقق تجزیہ نگار سمجھ بیٹھتا ہے اور بالآخر اس کا مرید بن جاتا ہے۔ مستشرقین کے ذریعے اسلام پر تنقید کے موضوعات آج بھی تقریباً وہی ہیں جو پہلے کے مستشرقین کے تھے، یعنی غلامی، عورت، مساوات وغیرہ۔ یہ مستشرقین عورت اور غلامی کے بارے میں عیسائیت اور یہودیت کی تعلیمات کو سامنے لا کر اسلام سے کبھی تقابل پیش نہیں کریں گے، بلکہ اسلام کا مقابلہ آج کے نظریات سے کریں گے، وہ بھی تلبیس کر کے۔ وہ مساوات کا مطلب ظاہری مساوات سمجھتے ہیں۔ ان کے میزان پر دیکھا جائے تو ہاتھ پاؤں کی انگلیاں عدم مساوات کی شکار نظر آئیں گی، اور عورت اور مرد کی طاقت بھی عدم مساوات کی مظہر ہوگی۔ عورت و مرد کے حصہ میراث میں بھی انہیں عدم مساوات نظر آئے گا، جبکہ حقیقی مساوات وہ ہے جو مقصد کے اعتبار سے ہو، نہ کہ محض ظاہری طور پر۔ حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں کی مختلف سائز کی انگلیوں میں کامل مساوات کر فرمائیں، کیونکہ ان کے ذریعے جن کاموں کو انجام دینا ہے اس کے لیے یہی وضع مناسب ہے۔ اس طرح مرد کی طاقت اگر جسمانی اعتبار سے بڑھی ہوئی ہے تو عورت کی طاقت جذبات کے اعتبار سے بڑھی ہوئی ہے، جس سے بچے کی پرورش پرداخت میں آسانی ہوتی ہے۔ میراث کا حال یہ ہے کہ اسلام عورت کے ذمہ خرچ کرنا نہیں بلکہ مرد سے خرچ کروانا ہے، خواہ وہ بیٹی، بہن، بیوی یا کچھ بھی ہو، جبکہ مرد کے ذمہ خرچ کرنا ہے۔ یعنی مرد مال خرچ کرنے والی مخلوق ہے، جبکہ عورت اپنے اوپر خرچ کروانے والی مخلوق ہے، لہذا عورت سے دوگنا مرد کا حصہ میراث عین تقاضۂ مساوات ہے۔ ظاہر بھی نگاہ اسے جھٹ عدم مساوات کہہ دے گی، مگر حقیقت بھی نگاہ اس مساوات پر سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مستشرقین کی کتابوں اور تحریرات کو اور ان کے بیانات کو سرسری طور پر پڑھنے یا سننے کی بجائے بہت گہرائی کے ساتھ اور چوکنا ہو کر پڑھنے کی ضرورت ہے اور سننے کی ضرورت ہے، اور ان کے بیان سطور تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کفار مکہ قرآن کریم کی مقناطیسیت اور تاثیر سے اس قدر حواس بخت تھے کہ انہوں نے لوگوں کو قبول اسلام سے روکنے کے لیے یہ تجویز منظور کی کہ قرآن کریم جہاں لوگوں کو سنایا جائے وہاں خوب شور کیا جائے اور ہنگامہ مچایا جائے، تاکہ قرآن کی آواز دب جائے اور کانوں تک نہ پہنچ سکے اور کفار غالب ہو جائیں۔ بلکہ ابو جہل نے اپنے متبعین کو یہاں تک کہہ ڈالا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں تو ان کے چہرے پر چیخو، چلاؤ۔ یہ زمانہ جاہلیت کا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کی جہد فہم اور مسلسل تبلیغ کا یہ نتیجہ نکلا کہ جاہلیت نے دم توڑا،
ظلمت کا خاتمہ ہوا اور اسلام کا آفتاب جزیرۃ العرب میں چمکنے لگا، اور پھر یہ روشنی دنیا کے دوسرے خطوں تک جا پہنچی۔ آج دنیا ایک بار پھر لوٹ کر اسی جاہلیت میں مبتلا ہو چکی ہے، اور آج بھی جب اسلام کی آواز لگائی جاتی ہے تو ابو جہل میڈیا اسلام کی آواز پر چیختا ہے، حواس باختہ ہو کر بھونکتا ہے، تاکہ کہیں دنیا اسلام کی آواز کو غور سے سن نہ لے اور متاثر نہ ہو جائے۔ ماڈرن جہالت والا یہ میڈیا اسلام پر طرح طرح کے الزام لگاتا ہے، جبکہ اسلام ان چیزوں سے بالکل بری ہے۔ آج ماڈرن جہالت کے علمبرداران آزادی کے نام پر بالکل ننگے ہو چکی ہیں۔ عورتوں کو یوز اینڈ تھرو یعنی استعمال کریں اور پھینک دیں کا سامان بنا رکھا ہے۔ عمر ڈلنے پر تنہا مرنے کے لیے اولڈ ایج ہوم کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ سود خوری عروج پر ہے اور لواطت کی تحریکیں دنیا بھر میں چلا رہے ہیں۔ اب 71 نے گزشتہ سال پہلے اپنے ملک میں شراب اور تحریک لواطت کی ممانعت جب کی تو ماڈرن جہالت والے میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا، مگر ماڈرن جہالت کے میڈیا کے ذریعے وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کے نعرے سے متاثر ہو کر تبلیغ اسلام چھوڑنے کی بجائے اہل اسلام کو اپنی کوششیں اور تیز کر دینی چاہیے۔ یہی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔